بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہر صورت انتخابات میں حصہ لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے اس کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ نااہلی سزا معطل کرنے کا جو فیصلہ تھا اس پر 11 دسمبر سے فیصلہ محفوظ رکھا گیا تھا، جب کاغذات نامزدگی کا دوسرا دن ہے اور کل آخری دن رہ گیا ہے تو تب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت۔ یہ جو فیصلہ ہے اس میں خود تسلیم کیا گیا ہے عامر فاروق صاحب کی جانب سے اور اس ڈویژن بینچ کی جانب سے کہ فیصلہ معطل ہو سکتا ہے۔ اب اس میں صرف ایک ٹیکنیکل بات کو پکڑا گیا ہے اور اس بنیاد پر یہ درخواست خارج کی گئی ہے۔ آخری پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 9 ہے، دی ابو کیس لا makes it clear that 561A CRPC جو 561A ہے CRPC is only invoked where there is no specific provisions under the code، کہ آپ 561A کی درخواست تب دے سکتے ہیں جب کوئی اور آپ کے پاس ریمیڈی موجود نہ ہو۔ اب چونکہ جو سزا سسپینڈ کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی وہ 561A کی تھی، تو عدالت نے کہا کہ 561A اب تب دائر کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ appellant here had invoked a specific provision but did not specifically pray in the same for the suspension of the conviction، کہ جی پہلی جو اپیل تھی، اپیل کے ساتھ جو درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست میں صرف فیصلہ معطل کرنے کی بات کی گئی، اس میں صرف سزا معطل کرنے کی بات کی گئی تھی، فیصلہ معطل کرنے کی بات نہیں کی گئی تھی۔ اب ہوا یہ تھا کہ 5 اگست کو سزا ہوئی ہے، 5 اگست سے اگلے دن اپیلیں تیار ہو گئیں، اپیلیں دائر ہو گئیں۔ ابھی پتہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کر دے گا اور وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ اپیل کا بھی خیال نہیں کرے گا اور اس کا بھی انتظار نہیں کرے گا۔ اب 8 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ 5 سال کے لیے نااہل ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ریزن آ گئی تھی جس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ایک انٹرم اپلیکیشن دینی پڑی کہ مہربانی کر کے آپ فیصلہ سسپینڈ کریں سوائے صرف سزا سسپینڈ کرنے کے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ جب آپ نے پہلے درخواست دی تھی انٹرم ریلیف کی تو تب آپ نے صرف جو پریئر کی تھی، استدعا کی تھی، وہ سزا کی سسپینڈ کرنے کی تھی، فیصلہ سسپینڈ کرنے کی تھی نہیں تھی، اس وجہ سے اب آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ ڈیسیژن ان عبد الکبیر ورسز دی اسٹیٹ PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 823 از ویری کیٹاگورک دیٹ کنوکشن کی ناٹ بی سسپینڈڈ، کہ جی 1990 کا فیصلہ سپریم کورٹ کا کہ جی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتی ہے، فیصلہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ however subsequent judgment of the Supreme Court of Pakistan مخدوم جاوید ہاشمی ورسز اسٹیٹ 2008 سپریم کورٹ پیج 165 اس میں allowed that it can be done، کہ جی سزا بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے، فیصلہ بھی۔ آپ 1990 کے فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں، 2008 کا فیصلہ ہے کہ سزا بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے، فیصلہ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ however no reasons were given as to the reasons or circumstances in which it can be done، لیکن انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ جی فیصلہ سسپینڈ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ریزن نہیں دی، کوئی وجوہات نہیں بتائیں کہ کن حالات میں فیصلہ بھی۔ آپ کا وجوہات جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے، سزا بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے، تو اس معاملے میں آپ ہائی کورٹ ہے، آپ کا پڑھنا بنتا نہیں ہے۔ 1990 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا سزا سسپینڈ ہوگی، فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوگا۔ 2008 میں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے جی فیصلہ بھی سسپینڈ ہوگا، سزا بھی سسپینڈ ہوگی، تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے لیے تو نہیں بیٹھے، آپ کہتے ہیں جی ہاں جی انہوں نے کہہ دیا کہ فیصلہ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ریزن بتایا نہیں کہ کن گراؤنڈز پر جو فیصلہ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ چودھری زاہد اقبال ورسز ریٹرننگ آفیسر NA 162 2013 CLC، یہ لارجر بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے فیصلے پہ ریلائی کیا ہے کہ ہیز ڈران ڈسٹنکشن بٹوین سسپینشن آف سینٹینس اینڈ conviction and emphasized that a specific prayer for suspension of conviction had to be made and exceptional circumstances۔ انٹرم ریلیف کی جو آپ درخواست دیں گے اس میں اسپیسیفکلی آپ پریئر اس کی بھی لکھیں گے کہ آپ سزا کے ساتھ فیصلہ بھی سسپینڈ کریں، اور دوسرا آگے کہا گیا and emphasized that a specific prayer for suspension of conviction has to be made and exceptional circumstances were to be highlighted for which relief of suspension of conviction is sought and the appellate court is then to examine the case accordingly۔ اور ساتھ کوئی یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ایسے کون سے حالات ہیں کہ جو جس کی بنیاد پر عدالت یہ فیصلہ بھی سسپینڈ کرے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون سے ایسے حالات ہیں۔
اب میں ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں کہ جب اپیلوں پر سماعت ہو رہی تھی انٹرم ریلیف کے لیے، یہی بینچ تھا عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری کا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سزا درست طریقے سے نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جج ہمایوں دلاور نے جلد بازی میں سزا دی، جب آپ کو پتہ ہے وہ سزا درست نہیں ہے اور وہ سزا کالعدم ہو جانی ہے، تو یہ تو 3 سال کے لیے تھا، یہ تو 3 سال کی سزا ہے جس میں 5 اگست سے لے کے آج تک جو 4 مہینے تو گزر چکے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مین اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دیتے، آپ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں۔ آپ نے جو 11 دسمبر سے اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں محفوظ کر کے کہ جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں صرف 1 دن رہ گیا اور آپ اس وقت یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو یہ لگ گیا تھا کہ چلیں ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنی جو درخواست ہے اس میں سزا سسپینڈ کرنے کی پریئر کی ہے، فیصلہ سسپینڈ کرنے کی پریئر نہیں کی، تو اب چونکہ یہ درخواست نہیں دے سکتے۔ اب عامر فاروق صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک دفعہ ان کو انٹرم ریلیف دے دیا تو اب یہ اپنی انٹرم نیا ریلیف نہیں مانگ سکتے، اب مین اپیلوں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو آپ مین اپیلیں اگر نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں جن کی 10 سال سزا تھی اور وہ آپ اس کو جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں ڈیسائیڈ کر کے تمام اپیلیں فارغ کر دیتے ہیں، تو یہ تو 5 اگست کی تھی، تو 5 اگست کی اور یہاں صرف 3 سال سزا ہے، وہاں 10 سال سزا تھی، تو آپ اپیلیں سن لیتے، روزانہ کی بنیاد پہ اپیلیں سن کے تو آپ ڈیسائیڈ کر دیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 2008 کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اٹ کین بی ڈن، کہ جی جو سزا ہے اور فیصلہ ہے وہ معطل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ نہیں کیا۔ جاوید ہاشمی کا کیس ہے، اس میں کہا گیا کہ جی جو فار سسپینشن آف دی کنوکشن، کہ جی اس میں جو پہلا فیصلہ تھا 1990 کا، اس میں سزا سسپینڈ ہو سکتی تھی، فیصلہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا تھا، 2008 کے فیصلے میں سسپینڈ ہو سکتا ہے، اس کو خود تسلیم کیا اور آگے لاہور ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کوئی گراؤنڈز نہیں دی تھی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر فیصلہ سسپینڈ ہو سکتا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا کہ کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں تو پھر ہی ہو سکتے۔ اس سے بڑھ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ درست نہیں ہے اور وہ صرف 3 سال کے لیے اور اس کی بنیاد پر ایک بندے کا جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے آپ اس کو انتخابات کے لیے رکاوٹ بنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن عدالت نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا۔ آگے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ exceptional circumstances were to be highlighted for which relief of suspension of conviction is sought and the appellate court is then to examine the case accordingly. The appellant did not do so in his application for suspension. کہ جب آپ نے 426 کی درخواست دی تھی، 426 کی ہوتی ہے سسپینشن کی، کہ جب آپ نے سزا سسپینڈ کروانی ہوتی ہے، وہ انٹرم ریلیف کی درخواست ہوتی ہے مین اپیل کے ساتھ، تو جب آپ نے 426 کی اپلیکیشن دی تھی اس میں چونکہ آپ نے فیصلہ سسپینڈ کا نہیں کہا تھا، اس وجہ سے اب آپ کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اور ساتھ کہا گیا سیکنڈ اور سبسیکوینٹ بیل اپلیکیشن اور اونلی مینٹنیبل اف اینی فریش گراؤنڈ از اویلیبل ٹو دی اپلیکانٹ، کہ جی اب تو اگر کو آپ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں، دوسری ضمانت کی درخواست تب دی جاتی ہے جب کوئی آپ کے پاس اس کی گراؤنڈز موجود ہوں۔ in that incident case no specific plea was raised and subsequent application has made to cover up the omission. Even no extraordinary or exceptional circumstances were mentioned in the earlier application, though they exercised in the form of notification dated 8/2023 when application for suspension of sentence was filed. In view of foregoing, the instant application is not maintainable, is accordingly dismissed. 11 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا اور آج یہ فیصلہ سنایا ہے اور عمران خان کی درخواست خارج کر دی ہے۔ علیمہ خان کی جانب سے بات کی گئی، آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے 2 چیزیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، ہم تو اپنے بھائی کے کیسز کو لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ الیکشن انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، انہوں نے کہا میں انتخابات میں حصہ نہیں لوں گی، صرف اپنے بھائی کا مقدمہ لڑ رہی ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی بہن یا عمران خان کی بیوی بشرا بیگم الیکشن میں حصہ لیں گی، تو انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ رہا، ہم صرف عمران خان کے کیسز لڑ رہی ہیں۔ ساتھ ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر عمران خان الیکشن لڑنے کا کہیں تو آپ الیکشن لڑیں گی؟ جواب میں علیمہ خان نے کہا اگر وہ کہیں تب بھی میں الیکشن نہیں لڑوں گی۔ علیمہ خان نے کہا ہماری انصاف کی امید اللہ سے ہے اور سپریم کورٹ سے بھی انصاف کی امید رکھنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی سپریم کورٹ سے نا امید نہیں ہیں، اگر سپریم کورٹ سے امید نہیں لگائیں گے تو کس سے لگائیں گے؟ سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہونی چاہیے، اگر ہمیں وہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا تو اللہ سے ضرور ملے گا۔ انہوں نے کہا اس وقت نواز شریف نے 2 امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں، پہلے ایک امپائر ہوتا تھا
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل سے کہا ہے کہ اس وقت نواز شریف نے 2 امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مخالف ٹیم کو میدان سے ہی آؤٹ کر دو۔ اس کا ثبوت اب واضح ہے کہ لوگ کاغذات جمع کرانے جاتے ہیں اور ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیا جاتا ہے اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا۔ اب سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ 2 وکلا صاحبان گئے آج عمران خان سے کاغذات نامزدگی جمع پیش کرنے۔ اب جب کاغذات نامزدگی آپ جمع کروائیں گے، ریٹرننگ افسر کی جانب سے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن لگے گا تو وہ پھر اس کو آپ اپیل میں چیلنج کر سکتے ہیں اور وہاں پھر آپ اس نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تب تک یہ اس ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ سے بھی ریلیف لے سکتے ہیں۔ بہرحال اب رائے محمد علی ایڈوکیٹ اور بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ، یہ 2 لوگ گئے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کاغذات نامزدگی دستخط کے لیے اڈیالہ جیل گئے۔ رائے محمد علی کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، دوسرے جو وکیل صاحب تھے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رائے محمد علی کا موبائل فون بلال عمر بودلہ نے اپنے پاس رکھ لیا، چونکہ اندر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، جیل انتظامیہ نے بلال عمر بودلہ کو بتایا کہ رائے عمر تو کب سے دستخط کروا کے جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، وہ کہاں سے گئے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، ان کا موبائل فون میرے پاس ہے، وہ کدھر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نہیں پتہ، پی ٹی آئی کے رائے محمد علی کا کچھ پتہ نہیں اور عمران خان کے کاغذات سمیت وہ کہاں غائب ہو گئے۔ بلال عمر بودلہ ان کو اڈیالہ جیل میں تلاش کر رہا ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف یہ اعلامیہ جاری کر رہی ہے کہ ہمارے جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی دستخط کروانے والے وکیل تھے رائے محمد علی، وہ غائب ہو چکے ہیں، ان کو غائب کر دیا گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جب عمران خان کے کاغذات نامزدگی غائب ہو سکتے ہیں تو پھر تو باقی تو معاملات بھی ختم ہو گئے، پھر عمران خان وہاں سے اہل ہو بھی جاتے، تو جب آپ کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے دیں گے تو پھر چیزیں کس طرف جائیں گی اور معاملات کیسے حل ہوں گے؟ اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔ اس کی تفصیل اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔